بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کا اگلا حصہ پڑھیں گے، اور جس میں اردو کی مدد سے ہم قرآن کو سیکھیں گے۔ اردو کے الفاظ جو قرآن سے آئے ہیں ان کا ہم تذکرہ کریں گے، اور ترجمہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ اس کلاس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو ترجمہ یاد کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اسی لیے میں نے ایک گفتگو میں عرض کیا تھا کہ قرآن، پاکستان اور اردو، ان تینوں کا بہت گہرا تعلق ہے آپس میں، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ نے اردو زبان کے اندر قرآن کے الفاظ رکھ دیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب آپ دیکھیے، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، الذین کا مطلب ہوتا ہے جو یا جنہوں نے، کفروا کفر کیا، انکار کیا، سواء کا مطلب ہے برابر ہے۔ یہ ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، مساوی، مساوات، یہ تمام لفظ ہم اردو میں یہی استعمال کرتے ہیں کہ مساوات، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی مساوات ہونا چاہیے یا مساوی حقوق ہونے چاہیے۔ تو یہ لفظ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سوا کا مطلب برابر ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ انذار یا نذیر یہ لفظ ہم نام کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم تنذر یا نہ ڈرائیں۔ تو جب فعل مضارع پر حرف لم داخل ہو جائے تو پھر وہ ماضی کے معنی دینے لگتا ہے۔ تو ہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ناظرین اکرام، جب مرض انسان کا بڑھ جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کسی کو ڈرانا، کسی کو قرآن سنانا یا نہ سنانا برابر ہو جاتا ہے، پھر اس کو قرآن کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اور یہ تفصیل جو ہے یہ ہم دوسری آیتوں میں دیکھتے ہیں۔ تو جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر قرآن بعض لوگوں کے لیے خسارہ بھی بنتا ہے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، سورہ بنی اسرائیل، کہ پھر وہ خسارہ ہی خسارہ رہتا ہے۔ ایک اور آیت ہم پڑھیں گے آج، پھر اس کے بعد یہ گفتگو ہم مکمل کریں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر یعنی ان کے سننے پر بھی، وعلی ابصارہم اور ان کے دیکھنے پر غشاوۃ پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ ناظرین اکرام، ختم یہ ہم لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں خاتمہ بالخیر، کسی کا اختتام خاتم ایمان پر ہو، اور اسی طرح سے ہم یہ ختم کرنا، ختم دلانا، یہ ہم لفظ بہت اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز مکمل کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی جائے۔ جیسے لفافے کے اوپر ہم جب خط بھیجتے ہیں تو لفافے کے اوپر ڈاکخانے والا مہر لگا دیتا ہے، اب اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتم النبیین کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ مہر نبوت والا، یعنی مہر سلسلہ نبوت بند کرنے والا، ختم کرنے والا۔ تو یہ ختم کرنے والا لفظ ہم اردو میں استعمال کر لیا نا ہم نے، کہ سلسلہ نبوت ختم کرنے والا، گویا خاتم النبیین ایسے نبی جنہوں نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا۔ تو یہ ختم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ قلوب قلب کی جمع ہے۔ اسی طرح سے سمع یہ سمع و بصر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ آپ خبریں سماعت فرمائیے، تو سماعت کرنا یعنی سننا، تو یہ بھی ہم لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔
تو ابصار یا بصارت یا بصیرت یہ بھی ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو غشاوہ کہتے ہیں کسی کو ڈھانپ دینا، کسی کے اوپر پردہ ڈال دینا۔ عذاب بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ عظیم تو ہم اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں، ایک ملک بہت بڑا عظیم ملک، یا عظیم قوم، یا عظمت والی قوم، تو یہ ہم تمام الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اب ایک بات ذرا ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ ہی نے مہر لگا دی تو پھر بندے کا قصور کیا ہوا؟ ناظرین اکرام، ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ جاثیہ، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ۔ آپ نے دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، یعنی اپنے نفس کے پیچھے چلنے لگا، اس کا غلام ہو گیا، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے اس کو علم ہونے کے باوجود گمراہ ہونے دیا اور اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی۔ اب بندہ خود مہر لگوا لیتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی یا کسی اور مذہب کا پیرو بنا دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فطرت انسان جو ہے وہ اسلام ہے، تو باقی یہ ہے کہ اس کا ماحول، اس کے والدین، اس کا معاشرہ جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہو کے اس کی فطرت کو اچھا بناتا ہے یا بگاڑ دیتا ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، اللہ کی ذات کسی پر ظلم نہیں کرتی، اللہ نے ہر ایک کے لیے راستہ کھلا رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو راستے کی ہدایت دے دی سب کو، اب چاہے کوئی کفر کرے، شکر کرے یا کفر کرے، تو اما شاکرن، چاہے تو وہ شکر کر لے، و اما کفورا، یا وہ کفر کر لے۔ تو جب انسان اپنی فطرت کو بگاڑ لیتا ہے، وہ اپنی اصلی فطرت سے دور چلا جاتا ہے، پھر مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو بعض اوقات قرآنی آیات کسی چیز کو اجمالاً ذکر کرتے ہیں، یعنی وہ مجموعی طور پر ذکر کرتے ہیں، اس کی وضاحت نہیں ہوتی، لیکن دوسری آیات اسی آیت کی وضاحت کر رہی ہوتی ہیں۔ تو انسان جب اپنے نفس کو غلام بناتا ہے تو پھر ہی اس کے دل پر یہ مہریں وغیرہ لگ جاتی ہیں، پھر وہ حق کو قبول کرنے کا وہ جو چپ تھا، وہ جو انسان کے اندر اللہ نے توحید کا بیج ڈالا تھا، وہ مر جاتا ہے، اور وہ روح جس کو اللہ نے سجدہ کرایا تھا، جب وہ مر جاتی ہے تو گویا وہ سیل ہو گئی، اب اس کے اندر کوئی چیز جا نہیں سکتی۔ ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئے گی اور اس سے فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔